اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی پہلی آیت، لیکن پہلی ہے یا نہیں اس پر اختلاف ہے۔ اس پر اختلاف ہے کہ یہ قرآن کا پارٹ، قرآن کا جز ہے بھی یا نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا دی تھی یا نازل ہوئی تھی قرآن کی آیت کی حیثیت سے، اس پر اختلاف ہے۔ تو پہلے ہم اس کی بات کریں گے۔ ابھی آیت سورہ نمبر 1، آیت نمبر 1، یہ نمبر ابھی ہم ہٹا دیتے ہیں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں 7 آیات ہیں، اس پر اجماع، اتفاق، سرسمتی ہے۔ دنیا کے تمام اسکالرز میں ہمیشہ اتفاق رائے رہا ہے کہ سورہ فاتحہ میں 7 آیات ہیں، اور یہ آیت ہے آپ کے سامنے اس وقت سورہ الحجر کی آیت نمبر 87، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ ہم نے تمہیں 7 بار بار ریپیٹ کرنے والی دی، لفظ آیت نہیں آیا۔ 7 وہ دیے جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں یا ہوتی ہیں، اور قرآن عظیم دیا۔ اس کی بہت سی تفسیریں ہیں اور بہت سی چیزیں ممکن ہیں یہ 7 بار بار ریپیٹ ہونے والی کیا ہیں، لیکن پھر اس پر اتفاق رائے ہے کہ ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، اور سورہ فاتحہ نماز میں دہرائی جاتی ہے بار بار، تو 7 بار بار دہرائی جانے والی یہ سورہ فاتحہ کی آیات کو کہا گیا۔ اور بھی تفسیریں ہیں اس کی، اور بھی بہت سے پہلو ہیں، ہم اس کی بات نہیں کر رہے اس وقت۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیات، اس پر اتفاق ہے، یونانیمیٹی ہے۔ عام طور سے جتنے قرآن شریف آپ کو پرنٹڈ ملیں گے، چھپے ہوئے، زیادہ تر ان میں آیات کی ترتیب سورہ فاتحہ میں یہ ہوگی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آگے لکھا ہوگا نمبر 1، آیت نمبر 1، اور پھر اس کے بعد یہ اور دوسری آیات ہیں، 7 آیات پوری ہوئی۔ ان اسکالرز میں یا ان علماء میں جو یہ مانتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت نہیں ہے، قرآن کا جز یا پارٹ نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں، اور ان میں حضرت امام حنیفہ بھی شامل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فصل کے لیے لکھوائی تھی، صورتوں کے بیچ میں ایک سے دوسرے میں گیپ ہو جائے، پہچان ہو جائے، آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے، صورتیں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، اس لیے جب لکھا جا رہا ہے، تحریر میں آ رہا ہے، قرآن ریٹن میں آ رہا ہے، تو مکس اپ نہیں ہو جائے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان میں ہر صورت کے بیچ میں لکھوائی تھی۔ اس میں 2 اشکال آتے ہیں اس فیصلے میں، یا یہ جو نقطہ نظر ہے اس میں 2 اشکال ہیں یا 2 آبجیکشنز ہیں۔ اگر یہ قرآن کا جز نہیں تھی، اور اگر ہر صورت سے پہلے اس کو لکھنا ضروری نہیں تھا، یہ فصل کے لیے لکھوائی تھی، صورتوں کو ایک دوسرے سے سپریٹ، جدا کرنے کے لیے لکھوائی گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا، تو شروع میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ سورہ فاتحہ سے پہلے لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ درمیان میں سورہ فاتحہ کے بعد جو دوسری سورت آ رہی وہاں بیچ میں آ جائے، ہر 2 صورتوں کے بیچ میں آ جائے۔ اگر ریزن یہی تھا تو سورہ فاتحہ سے پہلے کوئی ضرورت نہیں تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوانے کی، پہلا اشکال۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوائی تھی، پھر بھی
ان صورتوں کو الگ الگ ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پہچانتے ہیں کہ سورہ نمبر 8 سورہ انفال یہاں ختم ہو گئی، یہاں سے نویں سورت سورہ توبہ شروع ہو گئی، کوئی اشکال نہیں ہوتا، کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی، آپس میں وہ گڑبڑ نہیں ہو گئی۔ ایسے ہی بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوائی، نہیں لکھی ہوئی ہے، اس کے کیا ریزن ہے یہ تو ہم اپنے وقت پر بات کریں گے جب سورت کا نمبر آئے گا۔ لیکن جب درمیان میں نہیں لکھوائی گئی تو اس سے آئیڈینٹیفیکیشن میں کوئی آج تک 1500 سال گزرے آج تک کوئی دقت نہیں ہے، کہیں یہ اشکال نہیں ہوا، کہیں یہ پریشانی نہیں ہوئی، کہیں ایک ہی صورت تو نہیں چلی آ رہی ہے، 8ویں صورت سے اور 9ویں صورت مکس اپ نہیں ہوئی۔ جب نہیں ہوئی تو بسم اللہ نہیں لکھنے سے بھی الگ الگ صورتیں واضح ہیں، ایسے ہی اور صورتوں سے پہلے بھی نہیں لکھی جاتی، تب بھی لکھنے والے اس کو الگ صورت کی حیثیت سے پہچانتے۔ اب تو قرآن کی حفاظت کے بہت ایسے مینز، ذرائع، سادھن پیدا ہو گئے ہیں اور پیدا ہوتے چلے جائیں گے، قیامت تک اور بڑھتے چلے جائیں گے۔ لیکن پہلے شروع کے دور میں تو صحیح معنوں میں یہ صرف حافظوں کے ذریعے آیا، حفاظ کے ذریعے، انہیں معلوم تھا کہ یہ سورت الگ ہے اور اس کے بعد یہ سورت الگ ہے، سورہ توبہ سے پہلے 9ویں سورت سے پہلے نہیں لکھی ہوئی ہے تو نہیں لکھی ہوئی، سورتیں الگ مانی جاتی ہیں۔ بہرحال کچھ قرآن شریف ایسے بھی آپ کو ملیں گے چھپے ہوئے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آگے وہ جو آیت کا ایک سمبل ہوتا ہے، گول نشان، سرکل، دائرہ، اس میں نمبر 1 نہیں پڑا ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت۔ اب یہ دونوں کی آپ کے سامنے پکچرز ہیں، یہ جو پہلے پکچر آئی تھی آپ کے سامنے، اس میں الحمدللہ رب العالمین یہ جو لیفٹ ہینڈ پر ہے آیت نمبر 2 ہے، ابھی ایک آیت کا فرق چل رہا ہے، تو پھر دونوں میں 7 کیسے پوری ہو گئی؟ دونوں میں 7 ہی پوری ہوئی، 7 اس طرح پوری ہوئی کہ حضرت امام حنیفہ اور وہ دوسرے افراد جو بسم اللہ کو آیت نہیں مانتے، قرآن کا جز یا پارٹ نہیں مانتے، وہ ایک آیت درمیان میں ایکسٹرا لگاتے ہیں، اس جگہ آیت کو وہ مانتے ہیں کہ ایک آیت یہاں تھی، آیت یہاں ختم ہو رہی تھی، یہ اس جگہ صراط الذین انعمت علیہم، یہاں یہ باریک سا جو لکھا ہوا ہے اس میں چھپا ہوا، وہ میں نے یہاں نمایاں کر دیا ہے، یہ 5 جیسا جو لکھا ہے عربی میں، عربی کے 5 جیسا یہ قرآن شریف میں چند جگہوں پر اور ہے، ایسے یہ مانا ہی جاتا ہے، یہ سمبل ہے کہ حضرت امام حنیفہ کے نزدیک یہاں پر آیت تھی، یہ چند جگہوں پر اور بھی ہے، تو یہ تو سمبل ہے ان کے نزدیک، اسے مانا جاتا ہے حضرت امام حنیفہ کے نزدیک آیت، کہ ایک آیت یہاں آ رہی ہے۔ تو شروع میں جو بلینک تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کوئی نمبر نہیں تھا، وہ پوری ہو گئی ہے، آیتیں 7 ہو گئی، یہ سب مانتے ہیں، اور اس کے نیچے چھوٹا سا لکھا ہوا ہے 6 عربی کا، 6، یعنی یہ 6ٹھی آیت ہے، تو اب 7 پوری ہو گئی۔ حضرت امام حنیفہ کے علاوہ اور کچھ اور لوگوں کے علاوہ باقی تمام علماء کے نزدیک صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ پوری ایک آیت ہے، آیت نمبر 7، اور اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے انہوں نے جو بسم اللہ کو قرآن کا جز نہیں مانتے۔ یہاں نارتھ انڈیا میں، شمالی ہند میں حنفی زیادہ ہیں، بلکہ تمام دنیا میں زیادہ ہیں، کچھ ملک پیور دوسرے مسلکوں کے ہیں، لیکن اوور آل تعداد حنفیوں کی زیادہ ہے۔ یہاں انڈیا پاکستان میں حنفی زیادہ ہیں، تو اس لیے عادت بھی نہیں ہے قرآن شریف جب نماز میں پڑھتے ہیں تو امام بھی خاموشی سے پڑھتے ہیں، تو نہیں پڑھتے بہت دوسری صورتوں سے پہلے،
بسم اللہ، دوسری صورتیں شروع ہو رہی، بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، عادت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کا جز نہیں ہے اور پارٹ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی تھی تو پڑھنا چاہیے یا نہیں، یہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے۔ اب ان کا جب نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ صرف صورتوں کو سیپریٹ کرنے کے لیے لکھوائی تھی، جدا کرنے کے لیے، تو نہیں بھی پڑھتے، پڑھ لیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے ان کے نزدیک۔ بعض کے نزدیک، دوسروں کے نزدیک ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی تھی تو ضروری ہے۔ اب ایک ثبوت تو اس کا یہ ہے کہ بسم اللہ قرآن کی آیت ہے، ایک ثبوت اس کا یہ ہے کہ دنیا میں آج تک جتنے قرآن پرنٹ ہوئے، ہاتھ سے لکھے گئے یا چھپے، ان سب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوتی ہے۔ بھئی یہ کہا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی تھی اس لیے لکھی ہوتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو کہا تھا کہ آمین پڑھا کرو۔ بعض ہلکے پڑھتے ہیں، بعض زور سے پڑھتے ہیں، بعض کا سری، بعض کا جہری، لیکن آمین نہیں لکھا ہوتا۔ حدیث کی بنیاد پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہنے کی بنیاد پر پڑھتے ہیں، کچھ ہلکے کچھ زور سے، لیکن جو قرآن کا حصہ نہیں ہے وہ لکھا نہیں ہوتا، بسم اللہ لکھی ہوتی ہے۔ قرآن کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ میں ایک الگ مثال دے رہا ہوں، ایک الگ موضوع کی، کہ یہ بھی چلا آ رہا ہے ہمارے علماء کی بڑی تعداد میں جو عوام کے سامنے نہیں ہے، کہ بہت سی آیات قرآن میں ایسی ہیں، ان کی تعداد تقریباً 1000 کے قریب ہے، جو اس سے مختلف الفاظ میں بھی نازل ہوئی۔ یہ الفاظ بھی ہیں جو قرآن میں اس سے الگ بھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں وہ بھی قرآن ہی ہے اور وہ بھی صحیح ہے۔ قرآن کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے۔ وہ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی صحیح ہے، وہ آج تک چھاپ نہیں سکے اسے قرآن کے اندر لکھ کر، الگ کتابوں میں چھاپتے رہے۔ قرآن میں یہ کسی کے آج تک، یہ اللہ نے حفاظت فرمائی ہے کہ دنیا میں ایک بھی قرآن ایسا نہیں چھپا جس میں، مثلا مثال دے رہا ہوں میں، کہ سورہ جمعہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، چونکہ پڑھی بہت جاتی ہے، اکثر جمعوں میں تو بہت پڑھی جاتی ہے، اس لیے بہت آپ لوگوں کے بہت سو کے ذہن میں بھی ہوگی۔ اب ایک روایت ہمیں یہ مل رہی ہے کہ حضرت عمر اسے پڑھتے تھے فامضوا الی ذکر اللہ، فاسعوا الی ذکر اللہ کے بجائے۔ تو کیسے پڑھ لیں گے جب قرآن یہ نازل ہوا ہے؟ تو اسے بدل کے کیسے پڑھ لیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی نازل ہوئی تھی، جب وہ پڑھتے تھے تو یہ بھی نازل ہوئی تھی، ایسے بھی نازل ہوئی تھی، ایسے بھی نازل ہوا تھا قرآن۔ تو میں جمعے میں اگر جب نماز پڑھاتا ہوں، میں اگر پڑھ دوں حضرت عمر کی طرح، تو کوئی ٹوکے گا تو نہیں کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ اچھا عوام ٹوک دیں، اس کے بعد علماء تو کہہ دیں گے کہ ہاں ٹھیک پڑھ رہے ہیں، پڑھنے تو ایسے ہی مانتے ہیں کہ یہ بھی قرآن کا حصہ تھا، چھاپ نہیں سکتے۔ ایک بھی دنیا میں ایسا نہیں، اور 1000 جگہ یہ فرق مانا جاتا ہے قرآن میں۔ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اس سے کہ جو قرآن ہمیں ملا اس سے ایک لفظ، ایک حرف بھی ہم مختلف کسی جگہ کوئی اور مانیں۔ وہ جو مانتے ہیں وہ بھی ایسے اعلان نہیں کر سکے کہ ایسا بھی چھپوا دیں۔ تو جو چھپتا چلا آ رہا ہے وہ وہی ہے جس کی اللہ نے حفاظت فرمائی ہے، اس سے الگ کچھ نہیں ہے کہیں، چاہے کوئی کچھ بھی مانتا رہا ہو، اس کے اندر مختلف اور باتیں۔ بسم اللہ بھی لکھی چلی آ رہی ہے، آمین نہیں لکھا ہوتا، آمین جز نہیں ہے، بسم اللہ ہے۔ ایک تو اس کا ثبوت یہ ہوا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، لیکن کچھ اور بھی ہیں، قیامت تک ثبوت بڑھتے چلے جائیں گے قرآن کی حفاظت کا، کہ قرآن صحیح کیا ہے، یہی ہے جو ہمارے پاس ہے، لیکن اس کے ثبوت بڑھتے چلے جائیں گے کہ یہی ہے، یہ وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جیسے نازل ہوا تھا وہ وہی ہے۔ اس کے ثبوت قیامت تک بڑھتے چلے جائیں گے۔ ایک ثبوت آیا 1974 میں، ایک
مصری تھے، ایجپشین، امریکہ میں تھے، بایو کیمسٹری ان کی لائن تھی. انہوں نے یہ ڈسکور کیا، ان کا نام تھا رشد خلیفہ. انہوں نے قرآن میں ایک کوڈ ڈسکور کیا. اس ایک کوڈ کا پتہ لگایا کہ قرآن میں تو ایک نیومیریکل کوڈ ہے، ایک عدد کا، اور پورا قرآن اس سے بندھا ہوا ہے. ایسی سیکیورٹی ہے قرآن کی کہ اس میں کوئی لفظ ادھر ادھر ہو نہیں سکتا، فوراً اس سے پکڑ جائے گا. پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے نبی ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا. یہ بھی کہہ دیا کہ یہ کوڈ جو بتایا تھا بڑا مشہور ہو گیا، وہ پوری دنیا میں بہت کتابیں چھپ گئیں، بڑی لوگوں نے تعریف کی ان کی، مسلمانوں نے. پھر جب انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو پھر یہ کہا گیا بس اسے روک دو، یہ سب شیطانی چیزیں ہیں. ان کا مرڈر بھی ہو گیا 1990 میں، رشد خلیفہ کا. کتنے کام ایسے ہیں جو قرآن کی خدمت کے ہیں، جو دین کی خدمت کے ہیں، جو اسلام کی خدمت کے ہیں، اللہ نے ان لوگوں سے لیے ہیں جو اسلام کے مخالف ہیں. یہ سائنٹسٹ کچھ ڈسکوریز کرتے ہیں، وہ سائنٹسٹ ان میں سے بہت سے جو خدا کو نہیں مانتے، اور ان ڈسکوریز کو ہم استعمال کرتے ہیں اور لیتے ہیں کہ یہ دیکھیے قرآن نے کہا تھا، ثابت ہو رہا ہے. چونکہ وہ خدا کو نہیں مانتے تو اسے ہم چھوڑ نہیں دیتے کہ ان کی اس بات کو بھی نہیں مانیں گے، ان کی کوئی نہیں مانیں گے، یہ خدا کو نہیں مانتے. ہم ہر وہ چیز لے لیتے ہیں چاہے جہاں سے آئے، چاہے وہ اسلام دشمنوں کے پاس سے آئے. جو اللہ نے ان سے بیکار میں کام لیا ہے، جو دین کی خدمت کی چیز ہے اسے لے لیتے ہیں. ہاں، اسے ہونا یہ چاہیے تھا کہ چیک کرتے. جب اس نے اعلان کیا تھا تب بھی چیک کرتے، اس کی پوری تھیوری کو نہیں کیا کسی نے. خوش ہو کے پوری دنیا میں چھاپتے رہے. اس میں تھا ان کا مغالطہ جو انہوں نے ڈاش دیے تھے کچھ. اور پھر ہونا ہی چاہیے تھا کہ جب وہ یہ کہتے ہیں اس میں سے 2 آیتیں نکال دو سورہ توبہ کی آخر کی، تب یہ سسٹم صحیح ہو رہا ہے. اس کا اور یہ 2 آیتیں نہیں تھیں، یہ بات کو آ گئی کہیں سے. تب ہمیں چیک کرنا چاہیے تھا کہ وہ کاؤنٹنگ جو کچھ انہوں نے دی تھی وہ 19 بیسڈ، اور جو یہ کہہ رہے ہیں یہ بات ٹھیک ہے نہیں، تب چیک کرنا چاہیے تھا. نہ تب چیک کیا، جب دعویٰ کیا تھا تب چیک نہیں کیا. تب تمام دنیا نے ان کی بڑی تعریف کی مسلمانوں نے، اور اس کو خوب کتابیں لکھ دیں اور چھاپ دیا جگہ جگہ. جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا تو ان کا اب اسے بالکل روک دو، بلاک کر دو. اب سب لوگ چیک نہ تب کیا نہ اب کیا. یہ ایک عام مزاج ہے ہمارے یہاں. مشہور ہو گیا تمام دنیا کے مسلمانوں میں، بچے بچے کو معلوم ہو گیا کہ نیل آرم اسٹرانگ جو ہے وہ پہلے خلا باز جو گئے تھے، چاند پر جو اترے تھے، انہوں نے خلا میں آواز سنی تھی اذان کی، اور وہ ایمان لے آئے تھے اسے سن کر. اسپیس میں انہوں نے آواز سنی تھی، بچے بچے کو معلوم ہو گیا، پوری دنیا کے مسلمانوں کے. اور نیل آرم اسٹرانگ تو کا بھی انتقال ہوا ہے، اب کسی کو یہ توفیق نہیں کہ ان سے بھی پوچھیں، کوئی کنفرم نہیں کر رہا. ایک سے دوسرا نقل کرتا چلا جا رہا ہے، کہتے چلے جا رہے ہیں. پوچھا ایک صاحب نے تو انہوں نے کہا کہ صاحب میں بھی سن رہا ہوں تمام دنیا میں اڑی ہوئی. کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، سب غلط ہے. اور کبھی اسلام ان کی عیسائیت پر ہی موت ہوئی، انہوں نے کبھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے کوئی آواز نہیں سنی تھی. تو ہمارے ہاں ہوتا یہ کنفرمیشن کوئی نہیں کرتا، جبکہ کنفرمیشن بہت سے موقعوں پہ بڑا آسان ہوتا ہے، تب بھی کنفرم نہیں کرتے. دین کی خدمت کی کوئی چیز، ایک کتاب محمد نام کی لکھی، محمد نام کی ایک کتاب لکھی گئی، وہ لکھنے والے راما کرشن راؤ، بنگلور کے، ساؤتھ انڈیا کے، کرناٹکا کے پروفیسر راما کرشن راؤ. بڑے ان کے بارے میں سنا ہی کہ بڑے متعصب اور کٹر ہندو ہیں. اور کتاب اتنی زبردست ہے، بکلیٹ ہے کتابچہ، کہ اتنے کم الفاظ میں، اتنے کم ورڈ میں آج تک کوئی کتاب اتنی جامع، اتنی کمپیکٹ لکھی ہی نہیں گئی سیرت پر. کوئی پتلی کتاب، چھوٹی کتاب اتنی جامع، اتنی کمپیکٹ آج تک کوئی مسلمان نہیں لکھ سکا جو انہوں نے لکھی. بہت بڑی تعداد میں دنیا میں تقسیم کی جاتی ہے، اس کے دنیا کی بہت سی زبانوں میں ٹرانسلیشن ہو گئے، ترجمے ہو گئے. مولانا عبد الکریم پارکھ رحمۃ اللہ علیہ مرحوم، ان کے پاس یہ پبلشرز گئے، انہوں نے خود بتایا تھا مجھے. یہ پبلشرز ان کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ صاحب بڑی موٹی رائلٹی مانگ رہے ہیں ایک کتاب چھاپنے کی.
مقصد یہ تھا کہ خود تو پیسے کما لیں اور ان کو ایسے ہی گزار دیں کہ بھئی تم نے دین کی خدمت کے لیے کیا ہے. کوئی ذرا متاثر ہوں گے تو اسلام سے کہہ لیں کہ گھر پہ تو بات نہیں کرتے. کوئی اگر بات کرنے جائے تو گھر پر بات نہیں کرتے, وہ پہلے مندر میں جا کے بیٹھتے, پھر وہاں بلاتے ہیں, وہاں بات کرتے ہیں. پہلے مندر میں بلایا, مندر میں بیٹھ کر بات کی اور بڑی موٹی رائلٹی طلب کی. تو وہاں فرما رہے تھے کہ میں نے ان سے کہا کہ اس کتاب کا چھاپنا تمہارے لیے مفید ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا صاحب مفید تو بہت ہے. کہا کہ اس نے جس کام کے لیے کیا ہے وہ اسے دو. تم مفید سمجھ رہے ہو, تمہیں جس فائدے کی بھی تم توقع رکھ رہے ہو وہ تمہیں ملے گا. اس نے جس نفع کے لیے کیا ہے وہ اسے دو, اگر مفید ہے تو, اور اس کی کاپی رائٹ ہے اس کے پاس, تو دیجئے جو وہ مانگ رہا ہے. اس کا مجھ سے کیا کہنے آئے. تو ایسی جو اس کو پوری دنیا میں پوری دنیا میں مسلمان استعمال کر رہے ہیں, بہت مفید ہے, بہت اچھی ہے, ہم بھی استعمال کرتے ہیں, کرنا چاہیے. اس سے کیا مطلب کہ کس نے لکھی تھی, اللہ نے ان سے کام لے لیا, ان کو رائلٹی ملی, جس نیت سے اس نے کیا تھا وہ اسے ملی. دین کی جو خدمت ہوئی نا, تو اللہ نے دین کا کام یا دین کی خدمت کا کام جگہ جگہ سے لیا ہے. ان سائنٹسٹ سے لے رہا ہے جو خدا کو نہیں مانتے, کہ ان سے قرآن ثابت ہوتا چلا جا رہا ہے جو کچھ وہ لا رہے ہیں. ایسے یہ رشد خلیفہ تھے. چیک کریے پہلے جتنی چیزیں کی ہیں گڑبڑ, کیلکولیشن قرآن میں بڑی کیلکولیشن ہے, تمام ورڈز گنے کی صورت میں کتنے ہیں, کون کون سا کتنی بار آیا ہے, اس کو اس سے ملٹیپلائی کریں, یہ کریں, یہ سارا یہ رکھ کے ایک انہوں نے تھیوری رکھی کہ اس کے ہزاروں کمبینیشن ایسے ہیں کہ وہ 19 سے پورے ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. اور خود قرآن میں اس کا اشارہ موجود ہے سورہ مدثر میں, علیہا 19 کہ یہ جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے 19 دلیل بنے گا, 19 ایسی دلیل بنے گا کہ گھبرا جائیں گے. تو انہوں نے کہا یہ اشارہ بھی قرآن کے اندر ہے اور یہ پورا ثابت ہو رہا ہے ایسے. اب اس میں ان کی کیلکولیشن کو چیک کرنا چاہیے تھا. ایسی چیزیں ہیں کہ جو بہت سے لوگ زبانی شروع کے حصے زبانی کے کیے جا سکتے ہیں, جو زیادہ کمپلیکس ہے وہ کیلکولیٹر سے یا کمپیوٹر سے چیک کیے جا سکتے ہیں. جہاں گڑبڑ کی اسے ہٹا دیجئے, جتنا مفید حصہ ہے وہ لے لیجئے. بہرحال قرآن میں انہوں نے یہ کہا کہ پورا سیکیورٹی سسٹم ہے 19 بیسڈ, 19 کی گنتی 19 کے ڈیجٹ پر بیسڈ ہے وہ, کہ اس کی بہت سے کمبینیشن 19 سے پورے ڈیوائڈ ہوتے چلے جاتے ہیں. وہ اتنا حیرت انگیز ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے. اگر جن لوگوں نے نہیں, بہت سے لوگوں آپ میں سے بہت سوں کو معلوم ہے, جنہیں نہیں معلوم اسے دیکھیے گا انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے رشد خلیفہ کے نام سے اور 19 اور اس کے نام سے, تو بہت ڈیٹیلز مل جائیں گی. لیکن بغیر چیک کیے ہوئے چیزیں مانیے گا مت. اب اسے چیک کرنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون کون سا لفظ قرآن میں کتنی بار آیا. خدمت کی ہے بہت سے لوگوں نے, ایک مصری تھے یہ بھی, فواد عبد الباقی. انہوں نے تب کمپیوٹرز نہیں تھے جب انہوں نے یہ ارینج کی تھی, بڑی زبردست خدمت کی. لغت سمجھ لیں, ایک انڈیکس, اشاریہ, قرآن کے جتنے الفاظ ہیں وہ کتنی بار آئے ہیں قرآن کے اندر, قرآن شریف کے اندر, وہ پورا انہوں نے ایک ارینج کر دیا. آج تک بہت مستند مانی جاتی ہے, سب استعمال کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں. اس کا یہ فرسٹ پیج ہے, میں مثال دے رہا ہوں کہ کیسے ہے. اس کے اندر یہ فرسٹ پیج ہے اور سائڈ میں اس کے یہ جو ہے, اس میں یہ ابا, یہ باریک باریک جو لکھا ہوا ہے یہ ابا لکھا ہوا ہے. تو الف بے سے شروع کیا نا الفابیٹیکلی, عربی کے الفابیٹس کے حساب سے. پہلا لفظ ابا آ رہا ہے, اس کے آگے پھر انہوں نے آیت کا اشارہ دیا, وفا کہتا ہوں وہ ابا, اس میں آیا ہے یہ. اور یہ سورہ نمبر 80 میں ہے اور آیت نمبر 31 ہے یہ آیت جو ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ یہ قرآن میں ایک ہی بار آیا تھا, ابدا. اس کے نیچے گنتی لکھی ہے کہ یہ ابدا جو ہے 28 آیتوں میں آیا. ابدا میں نے ہمیشہ, یہ 28 آیتوں میں آیا. اس کے نیچے یہ گنتی لکھی ہوئی ہے, ویسے میں نے یہاں بڑا کر دیا تھا رائٹ ہینڈ پر. اور پھر نیچے یہاں تو 2 ہی آیتیں میں نے دی ہیں پکچر میں, ورنہ پھر نیچے 28 آیتیں ہیں. اور ہر آیت کے آگے نمبر لکھا ہوا ہے کہ سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 95. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 95 میں آیا کہ وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 57 میں آیا. ایسے پھر پوری انہوں نے 28 آیتیں دی ہیں. یہ اس کے نیکسٹ کالم کے اندر ابراہیم, اب یہ ابدا ختم ہوا جب 28 آیتیں ہو گئیں تو ابراہیم,
اس میں جو کہ باریک ہے اس لیے میں نے بڑا کر دیا ہے. یہ ابراہیم 69 جگہ آیا, نیچے گنتی لکھ دی انہوں نے, 69 جگہ پر ابراہیم قرآن شریف میں آیا. اور وہ 69 کون کون سی آیتیں ہیں وہ دی ہوئی ہیں, 2 یہاں پر میں نے نقل کر دی, یعنی ادھر سے بڑی کر دی. نیچے پھر 69 کئی پیج میں گئی ہے وہ 69 آیتوں کی ڈیٹیل کہ کون کون سی ہیں. تو یہ ایسے پورا انڈیکس قرآن شریف کے سارے الفاظ کی. یہ تو پہلے میں نے آپ کو سمجھایا تاکہ کچھ باتیں آگے سمجھ میں آ سکیں. اب انہوں نے اللہ لفظ کتنی جگہ پر آیا اس کو 3 جگہ ڈیوائڈ کیا. اللہ کی کاؤنٹنگ الگ دی ہے کہ کتنی آیتوں میں آیا, وہاں ہر وہ ساری آیتیں لکھی, سورہ نمبر, آیت نمبر, سورہ نمبر, آیت نمبر, سورہ نمبر, آیت نمبر. 980 بہت سے پیجز میں اللہ لفظ چلا گیا, وہ آیتیں چونکہ ساری لکھی ہیں انہوں نے. اللہ 980, اللہ اس کو 3 جگہ ڈیوائڈ کیا ہے اللہ لفظ کو انہوں نے. جہاں ہے پہ زبر ہے اللہ, وہ 592 جگہ آیا قرآن شریف میں. اللہ ہی ہے پہ زیر اگر ہو, جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس میں ہے پہ زیر ہے, تو یہ 1125 1125 جگہ قرآن شریف میں. یہ ان کو ایڈ کریں تو یہ 2697 2697 ہوتا ہے. یعنی اتنی جگہ لفظ اللہ انہوں نے اس انڈیکس میں دیا ہے. ایک ان سے غلطی ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ, یہ دیکھیے 1125 11 اللہ ہی 1125 عربی میں لکھا ہوا ہے. اس میں یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ سورہ نمبر 1 اور آیت نمبر 2 ہے, یعنی آیت نمبر 1 کو یہ مانتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آیت نمبر 1 مانتے ہیں, اس کو آیت نمبر 2 کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. یہاں سے کاؤنٹنگ شروع کی انہوں نے اللہ ہی کی. یہ ان سے غلطی ہو گئی کہ ایک آیت ان سے مس ہو گئی بسم اللہ الرحمن. میں غلطی اس لیے کہہ رہا ہوں, یہ مس پرنٹ ہے یا کتاب یا چیکنگ کی غلطی ہے کہ الرحمن الرحیم کے لیے انہوں نے دیا آگے, اس آیت کو آیت مانا ہے انہوں نے, پہلی آیت قرآن کی. اس جگہ وہ اللہ کاؤنٹ نہیں کیا انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا, الحمدللہ رب العالمین سے اللہ کاؤنٹ کیا, تو ہم وہ اور لے لیتے ہیں. تو یہ 2000 اگر ہم اسے لے لیں تو یہ 2698 جگہ پر اللہ لفظ آیا قرآن میں. ایسے ہی پھر الرحمن, یہ اسی کا فوٹو ہے ان کی جہاں پہ الرحمن ہے اسی بک کے اندر یا اسی انڈیکس میں. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لیا انہوں نے, اس میں سورہ نمبر 1 آیت نمبر 1, اور اس میں الرحمن جو ہے 57 جگہ آیا, 57 آیتیں دی ہیں. 57 کہاں کا آیا وہ بات کو دی ہیں. پھر الرحیم, یہ اس کے اندر 95 جگہ یہ ورڈ آیا الرحیم, وہ 95 آیتیں دی ہیں انہوں نے. اس میں بھی دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرآن کی آیت مانا ہے, اللہ غلطی سے وہاں پر رہ گیا ان کا, ورنہ آیت کو یہ مانتے ہیں تو ایک اللہ تھا, وہ ہم نے کاؤنٹ کر لیا. اب یہ جوڑیں ہم تو یہ ہو جاتا ہے اللہ 2698 جگہ, 2698 جگہ, الرحمن قرآن میں 57 جگہ, الرحیم قرآن میں 95 جگہ. یہ 2698 19 سے پورا ڈیوائڈ ہوتا ہے. 19 سے ڈیوائڈ کریں, 19 سے تقسیم کریں یا بھاگ دیں تو 142 آنسر آتا ہے. یہ اس کو تو آپ زبانی کر سکتے ہیں 57 57 19 ضرب 3, 19 سے ڈیوائڈ کریں تو 3 آنسر آتا ہے. اور اس کو بھی آپ زبانی کر سکتے ہیں 95 19 into 5 یا 19 سے پورے ڈیوائڈ ہوتے ہیں. اس میں اور بھی ڈیٹیلز ہیں جو میں نے چھوڑ دی ہیں, بہت ڈیٹیلز ہیں, وہ آپ اگر اسے لیں تو دیکھ سکتے ہیں. اب یہ ایک سیکیورٹی سسٹم ہے اور بہت ہے قرآن کے اندر, بڑی ایسا گیا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے. میں نے اس کی ایک جھلک دی ہے کہ لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اللہ اور رحمان اور رحیم کو بھی ہم کاؤنٹ کریں تب بنتا ہے, وہ ورنہ نہیں بنتا. اور 2 باتیں کہ اس پوری انڈیکس میں یہ جو گنتی ہے جس سے یہ سسٹم پورا صحیح بیٹھ رہا ہے, اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ سے پہلے گنا جائے گا, اور باقی جگہ پر لکھی بھی ہے وہاں پر گنا نہیں جائے گا. وہاں بار بار جو ریپیٹ ہوئی وہاں پر نہیں گنا گیا, وہاں اسے اللہ رحمان رحیم کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا. تو اس سے ہمیں ایک بات معلوم ہوئی, اور اس سے یہ سسٹم نکل کر آتا ہے ایک سیکورٹی کا سسٹم قرآن کا. اس سے ہمیں ایک بات معلوم ہوئی کہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا پارٹ ہے. باقی ہر سورہ سے پہلے قرآن کا پارٹ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی تھی, لیکن اگر لکھوائی تھی تو پڑھنا چاہیے. یہ بات اپنی جگہ ہے. بہرحال راشد خلیفہ کی گنتی کے اندر گڑبڑ کیوں ہے؟ جو اس نے دعویٰ کیا تھا, یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 اور آیت نمبر 129, یہ 2 آیتیں کہتا تھا قرآن میں نہیں ہے. مطلب قرآن یہ بات کو جوڑ دی گئی اس کے اندر. ایسا کہ پورا وہ سیکیورٹی سسٹم کاؤنٹنگ انہیں ہٹا دیں تب فٹ بیٹھتا ہے. اب اس میں ایک جگہ لفظ رحیم آ رہا ہے, ایک جگہ لفظ اللہ آ رہا ہے ان دونوں آیتوں میں.
تو پھر میں تو آپ کو دکھا چکا کاؤنٹنگ کہ ان کو گن کر یہ دیکھیے اللہ لفظ اللہ 980 جگہ آیا، دو آ چکا بھی 980، اس میں اس 980 کے اندر وہ شامل ہے، یہ سورہ توبہ 9 یہ آیت نمبر 129 شامل ہے، تب وہ 980 ہو رہی ہے اللہ، یہ کاؤنٹنگ تب پوری ہو رہی ہے کہ اس کو اس آیت کو لیا جائے گا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ اور الرحیم یہ 95 جگہ آیا قرآن میں، یہ اسی کا میں نے آپ کو فوٹو دیا ہے، اور اسی کے اندر یہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رحیم لفظ آیا ہے، اسے کاؤنٹ کیا انہوں نے، کاؤنٹ کرنے کے بعد تب یہ 95 جگہ آ رہا ہے۔ تو رشد خلیفہ نے تو مغالطہ دیا ہے، کیا دیا ہے پھر لمبی ڈیٹیل ہے، وہ کاؤنٹنگ غلط دی ہے، یہ اصول صحیح دیا ہے۔ ہمیں ایک بات معلوم ہو گئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے ایک میتھمیٹیکل کوڈ ہے، میتھمیٹکس بڑی ایکوریٹ چیز ہوتی ہے، قرآن میں ہر علم کا استعمال ہے، اس علم کا بھی ایک استعمال آیا جو اب معلوم ہو گیا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سے پہلے قرآن کا پارٹ ہے، باقی کسی سورت سے پہلے وہ فصل کے لیے لکھوا دی گئی ہے، جدا کرنے کے لیے قرآن کا پارٹ نہیں ہے، لیکن شروع میں فصل کے لیے نہیں لکھوائی جائے گی جدا کرنے کے لیے، شروع میں قرآن کا پارٹ ہے، قرآن کا جز ہے، اور اسی سے یہ سسٹم پورا جو ہے ایکوریٹ میتھمیٹیکل پورا فٹ بیٹھتا ہے۔ یہ صورت نازل ہوئی، یہ آیتیں الگ الگ نازل ہوئی، آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں، مختلف آیتیں الگ الگ، اور پھر بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے چلے گئے۔ سب سے پہلے غار حرا میں یہ نازل ہوا تھا، جو 5 آیتیں نازل ہوئی، اس میں پہلی آیت تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق، غار حرا میں سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی، 5 آیتیں نازل ہوئی تھی۔ آپ اس پہ غور کریں ذرا، یہ بسم اللہ کا حکم آ گیا، پڑھو اپنے رب کے نام سے، تو حکمن بسم اللہ تو پہلی آیت میں نازل ہو گئی تھی، لفظاً ورڈ یہ بات کو نازل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا دیا جہاں لکھوانا تھا، لیکن بسم اللہ کا حکم قرآن کی پہلی آیت میں آ گیا تھا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو الرحمن اور الرحیم ہے۔ تو جب یہ نازل بھی ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورہ فاتحہ سے پہلے، کہ یہ قرآن کے اندر یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہوئی۔ قرآن کے نزول کی، نازل ہونے کی، ریویلیشن کی پہلی ہی آیت میں حکمن بسم اللہ آ گئی تھی، اس کا حکم آ گیا تھا، اور الفاظ کہ کیسے ہم اپنے رب کے نام سے پڑھیں، وہ الفاظ بات کو نازل ہوئے، ان الفاظ میں پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کچھ اور، اس سے پہلے کہ ہم اللہ لفظ، الرحمن لفظ اور اسم پہ بھی غور کریں گے، اسم اللہ، الرحمن الرحیم، یہ 4 لفظ آ رہے ہیں، ان پہ غور کریں۔ اس سے پہلے ایک اور بہت انٹرسٹنگ چیز ہے درمیان میں، جسے میں ڈسکس کرتا چلوں۔ بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہم پورا کر لیتے ہیں، یہاں پہ آیت کا نمبر ڈال لیتے ہیں، پورا کر لینے کا مطلب اسے قرآن کا جز بنا لیتے ہیں، اور آیت کا نمبر جو میں نے ہٹا دیا تھا وہ واپس اسے ہم ڈال لیں۔ سورہ نمبر 1 آیت نمبر 1۔ اب آریہ سماجی اعتراض کرتے ہیں کہ اعتراض ان کا آتا ہے، ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے نا، قرآن پر غور کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں قرآن کی باریکیاں معلوم ہو جائیں، یہ بہت بڑا مقصد ہے، لیکن جو قرآن پر غور کرنے والے ہیں ان کو قرآن پر اعتراض کرنے والوں کے جوابات بھی معلوم ہونے چاہیے۔ بعض جواب ذرا سا دینے مشکل ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اس کی تیاری بھی ہونی چاہیے۔ اس پر آریہ سماج کا ایک اعتراض ہے۔ آریہ سماج کے بانی تھے، فاؤنڈر، سنستھاپک تھے سوامی دیانند سرسوتی، یہ اوریجنل نام نہیں تھا ان کا۔ یہ جتنے گرو بنتے ہیں جگہ جگہ، وہ چاہے جینی گرو ہوں، چاہے بودھ گرو ہوں، چاہے ہندو گرو ہوں، یہ بات کو ایک نام ایڈاپٹ کر لیتے ہیں، اوریجنل نام نہیں ہوتے ان کے۔ جس دن سے وہ گرو بنتے ہیں اس دن ایک نام رکھ لیتے ہیں، اس نام سے پھر وہ مشہور ہوتے ہیں۔ ان کا اصل نام تو مول شنکر تھا، سوامی دیانند کا۔ بہرحال انہوں نے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب میں سب سے پہلا، اس کتاب کے اندر 14 چیپٹرز ہیں، سنسکرت میں سمولاس لکھا ہے، 14 سمولاس ہیں، 14 چیپٹرز، اور 14th چیپٹر، 14واں چیپٹر جو ہے وہ
قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف ہے. وہ اپنے خیال میں انہوں نے علمی اعتراض کیے ہیں، بڑے غیر علمی چیزیں ہیں، بالکل علمی نہیں ہے، اور بہت سخت زبان میں ہے، بڑی دل دکھانے والی زبان کے اندر ہے. اسے تو چھوڑیں ہم، لیکن ہمیں اعتراضات کے جواب معلوم ہونے چاہیے، اس لیے کہ ہر آرے سماجی کا وہ بالکل ایسا ہے جیسے ان کی بائبل ہے، وہ رٹا ہوا ہے، سینکڑوں دفعہ پڑھا ہوا ہے ستیات پرکاش. تو وہ اعتراض بھی سارے ان کے دماغ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ قرآن تو بالکل اللہ کا کلام نہیں. دیکھیے اس کے اوپر اتنے اعتراض آتے ہیں، اس میں پہلا اعتراض بسم اللہ قرآن کی پہلی آیت پر ہے. اس میں پہلا اعتراض قرآن کی پہلی آیت پر یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ترجمہ آپ کے یہاں کیا کیا لکھا ہوا ہے اس کا؟ سب جگہ تقریباً ایسی ہے، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. زیادہ تر ایسی ہے ترجمہ، انہوں نے یہی کسی جگہ سے نقل کیا ہے. ان کا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے کیا؟ یہ تو انسان کہہ رہا ہے. تو پھر یہ اللہ کا کلام کہاں سے ہوا؟ جب اللہ اپنا کلام نازل کرے گا تو اللہ یہ تھوڑی کہے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. تو پھر قرآن کی تو وہ کہتے ہیں بسم اللہ ہی غلط ہے، پہلی آیت ہی غلط ہے، وہیں سے ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. لوگوں کو، عام لوگوں کو ذرا سی دقت ہوتی ہے جس طرح کے اعتراض انہوں نے کیے ہیں اس کے جواب دینے میں، اس لیے کہ وہ جیسے ایک آپ کے یہاں اب تو نہیں چلتا، مدرسوں سے بھی ہٹ گیا علم منطق، ایک الگ بہت اسی کی لائن کا ایک یہاں پر ایک علم تھا، درشن، نیائے درشن. اس کے اندر یہ سب منطق اور بڑی گہرائی کے ساتھ میں کس چیز کی کیسے کاٹ کریں اور کیسے ثابت کریں یہ سکھایا جاتا تھا، اس کے ایکسپرٹ تھے. اس لیے ان کی چیزیں کے جواب جو ہیں وہ کھٹ سے ایک دم سے ہر آدمی عام طور سے نہیں دے پاتا. حالانکہ سوال پہلی آیت پہ بڑا سمپل سا سوال لگتا ہے، دیکھیں یہ تو اللہ کا کلام، یہیں سے ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یہ اللہ نہیں کہہ سکتا، تو اللہ کا کلام کہاں سے ہوا؟ یہ تو انسان کی لکھی ہوئی بات ہے، لکھ دی انہوں نے اور کہہ دیا یہ اللہ کا کلام. انہوں نے لکھ دی محمد صاحب نے صلی اللہ علیہ وسلم. جواب تو اپنی جگہ، لیکن جواب سب سے اچھا وہ ہوتا ہے جہاں ہم ہماری فیلڈ میں گھس کر باتیں کر رہے ہیں نا. ایک اٹیکر ہے، گھسایا، اب تو یہ ایک اس طریقے سے دھکا دے دیں سیماؤں کے پار، باؤنڈریز کے پار. ارے آپ وہاں گھس کر کیجئے بات ان کی باؤنڈری میں، تو پھر وہ ڈیفینسو ہو جائیں گے. آپ کو گھسنے کی بات میں بتا رہا ہوں کہ کیسے گھسیں اس جواب کے دینے میں. وہ پہلے وہ اپنا ڈیفینس کریں، جواب دیں. رگ وید، وہ وید کو ہندوؤں کی بڑی تعداد، ان کے اسکالرس کی تقریباً ساری عوام سے تو بہت کاٹ دیا تھا، اب عوام بھی نام سننے لگے ہیں. اسے وہ خدا کا کلام مانتے ہیں، ایسے جیسے آپ قرآن کو خدا کا کلام مانتے ہیں، اللہ کا کلام جیسے مانتے ہیں. اور یہ آریہ سماج یا سوامی دیانند سرسوتی نے تو بہت زور اس پر دیا ہے کہ وید کے خلاف کچھ بھی ہوگا وہ مانا نہیں جائے گا، صرف اور صرف وید خدا کا کلام ہے، باقی اس کے بعد کوئی اللہ کا کلام نازل نہیں ہوا، بس یہی ہے. اور جتنی اور کتابیں کہیں کچھ اس کے خلاف ملتا ہو وہ نہیں مانا جائے گا. آریہ سماج کا تو بہت زیادہ زور ہے اس کے اوپر، اس لیے وہ اور رگ وید اور یہ جو وید ہیں یہ 4 ہیں، آپ میں سے جانتے ہیں بہت سے لوگ، رگ وید، یجروید، سام وید اور اتھرو وید. اس میں رگ وید سب سے زیادہ اہمیت کے حساب سے یا نام بہت زیادہ اس کا سب سے زیادہ آتا ہے اور وہ پہلا وید مانا جاتا ہے. اور رگ وید کے اب یہ پہلا وید اور پہلے وید کا اس کے بھی کئی کلاسیفیکیشن ہیں، جیسے آپ بولتے ہیں نا سورت نمبر کیا اور آیت نمبر کیا، یا رکو نمبر کیا، آیت نمبر کیا، ایسی اس کے پڑھنے کے کلاسیفیکیشن ہے ان کے. یہ نام میں جو لے رہا ہوں اس کا منڈل نمبر 1، اس کا منڈل میں بہت سے سوکت ہوتے ہیں، جیسے ایک سورت میں بہت سے رکو ہوں، سوکت نمبر 1. اور سوکت میں بہت سے منتر ہوتے ہیں، جیسے رکو کے اندر بہت سی آیتیں ہوتی ہیں. مثال میں رکھ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ منتر کو آیت مانیں اور سوکت کو آپ رکو مانیں. تو ایسے ہی وہ ہر بہت سے منڈلوں میں تقسیم ہے. رگ وید 10 منڈلوں میں، اس میں ہر منڈل میں بہت سے سوکت ہیں، ہر سوکت میں بہت سے منتر ہیں. پہلے منڈل کا پہلے سوکت کا پہلا منتر یعنی رگ وید یہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے، اس جگہ سے شروع ہو رہا ہے، جیسے قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہا ہے. وہ منتر پہلا یہ ہے، اگنی میلے پروہتم یجیہ دیوم رتوجم ہوتارم رتن دھاتم. یہ بات کی تو ساری صفات ہیں، ایٹریبیوٹس.
ہم انہیں ہٹا دیتے ہیں. پہلا لفظ لے رہے ہیں اس کا بھی, پہلے منتر کا اگنی میلے. اس کا ترجمہ خود جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ ہے ہم ایشور کی استوتی کرتے ہیں, ہم خدا کی حمد کرتے ہیں. ایشور سے مطلب ان کا ایک خدا, کوئی دیوی دیوتا نہیں. یہ دیوی دیوتاؤں کو نہیں مانتے آرے سماج میں. تو یہ ترجمہ ان کا ہے, ہم انہی کی بات کر رہے ہیں, انہی کا جواب دے رہے ہیں. تو انہوں نے یہ نیچے جو ترجمے ہیں یہ میں نے الگ الگ جگہوں سے جہاں سے لیے ہیں, انہوں نے بھی یہ ترجمہ اس طرح کے کیا ہے. اگنی میلے, اگنی کو انہوں نے دوسروں نے ورڈ اگنی ہی رکھا ہے. سوامی دیانند کہتے ہیں کہ اگنی لفظ کے معنی ایشوری ہیں, یہ والی آگ بھی ہے جو دنیا کی ہے اور خدا بھی ہے. موقع محل سے طے ہوگا کہ کہاں کیا استعمال کریں. تو اگنی میلے کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے ہم ایشور کی استوتی کرتے ہیں. اب ہم ان کے ترجمے کی بات کر رہے ہیں. سوال کوئی کرے ان سے, ہم ایشور کی استوتی کرتے ہیں, یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خدا کہہ رہا ہے؟ یہ تو انسان کہہ رہے ہیں. قرآن کی پہلی آیت پر اعتراض ہے, وید کا پہلا لفظ یہی ہے. تو اس کو خدا کا کلام مانتے ہو تم اور قرآن پر اعتراض کرتے ہو یہ, تو پھر یہ ایشور کی وانی نہیں ہوئی, یہ خدا کا کلام نہیں ہوا کہ ہم ایشور کی استوتی کرتے ہیں. یہ خدا کیسے کہے گا؟ یہ تو انسان کہہ رہے ہیں. تو جو اعتراض تمہارا قرآن کی پہلی آیت پر ہے, وہی اعتراض جو ہے وہ تو لوٹ کر وید کی پہلے منتر پر آ رہا ہے. ان کے ذہن میں تو ظاہر ہے کہ ہوگی یہ بات. تو انہوں نے اس کا جواب دیا ہے اس کے بارے میں. انہوں نے کہا یہ اصل میں یہ جو اگنی میلے شبد ہے خدا کا کلام ہے, ایشور کی طرف سے اوترت ہوا, خدا کی طرف سے نازل ہوا. یعنی یہ ورڈ جو ہے اگنی میلے, یہ اس سے پہلے محذوف ہے, ہڈن ہے, کنسیلڈ ہے, جسے ہم کہتے ہیں چھپا ہوا ہے. بہت سے الفاظ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ میں نے لکھ دیا اس کے اوپر ود, وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر تم کہو, تم یہ کہو, یہ چھپا ہوا ہے. بہت سی جگہوں پر ہم کچھ جملے ہمارے ایسے ہوتے ہیں جہاں کوئی چیز ہم محذوف یا کنسیلڈ مانتے ہیں, یہ ہے یہاں پر انڈرسٹوڈ ہے, تو وہ کہتے ہیں تم یہ کہو, یہ چھپا ہوا ہے, یہاں پر یہ محذوف ہے, یہ کنسیلڈ ہے. اس کی میں نے یہاں سنسکرت لکھ لی ہے, منتر میں لکھ لیا ود, کتھ بھی لکھ سکتے ہیں, پڑھو, ود مانے کہو, اور پٹھ بھی کہہ سکتے ہیں پڑھو, تم یہ پڑھو یا تم یہ کہو. ود اگنی میلے کہتے ہیں یہ چھپا ہوا ہے اس میں. تم یہ کہو کہ ہم خدا کی حمد کرتے ہیں, ہم ایشور کی حمد کرتے ہیں. یہ انہوں نے اپنا آبجیکشن ریموو کیا جو اس کے اوپر خود دوسرے کریں گے یہ اعتراض. جب ہم نے کیا ہے تو دوسرے یہاں پر اعتراض لائیں گے, یہ بھی بہت ذہین آدمی تھے. تو انہوں نے اس کا جواب دے دیا کہ یہ یہاں پر یہ اصل میں ایسا ہے کہ خدا کی طرف سے نازل ہوا, لیکن یہاں پر یہ محذوف ہے, چھپا ہوا, کہ اسے انسانوں کو اپنی عقل سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بتایا گیا کہ تم یہ ایسے کرو. یہ دو چشمے لگا کر دیکھ رہے ہیں, وید کو الگ چشمے سے دیکھ رہے ہیں اور پھر اس چشمے کو اتار کے رکھ دیتے ہیں, پھر دوسرا چشمہ پہن لیتے ہیں جب قرآن کی بات کرتے ہیں. ارے بھائی یہ یہاں مان لو قرآن کی آیت کے اندر سورہ فاتحہ ایک دعا ہے پوری, انسانوں کی زبان کے اندر ہے کہ ہم ایسے دعا کیا کریں. یہ دعا سکھائی گئی, یہ دعا اللہ ہی نے سکھائی ہے کہ اپلیکیشن ہے, تمہیں اپلیکیشن کیسے دینی ہے تو اللہ ہی نے سکھائی, تم ایسے دعا کیا کرو. یہ ورڈ عربی میں لکھے ہوئے نہیں ہے وہاں, تو یہی تم یہ کہو وہاں پہ بھی لگا لیجیے. جب آپ یہاں لگا رہے ہیں اعتراض, یہ اسٹائل تو بالکل وہی ہے جو رگ وید کا ہے, جہاں سے شروع ہو رہا ہے, جسے آپ خدا کا کلام کہہ رہے ہیں وہی اسٹائل قرآن کا ہے. تو جو آپ نے وہاں پہ محذوف مانا ہے وہ یہاں پہ مان لی. یہاں پر تو اعتراض مار رہے ہیں, یہاں اعتراض کر رہے ہیں کہ اب خدا کا کلام نہیں ہو سکتا. دیکھیے پہلی آیت سے غلط, تو پھر پہلے ہی منتر سے وید غلط, ایشور کی وانی نہیں ہو سکتی. اور جو آپ نے اس کے اندر آبجیکشن یا اعتراض ریموو کرنے کے لیے جو اس میں بریکٹ لگایا ہے, وہ بریکٹ قرآن میں بھی لگا لیجئے. قل بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اس میں مان لیجئے کہ ہے, یہ کہا جا رہا ہے یہ پوری دعا تم ایسے کرنا, تم ایسے کہو کہ میں شروع اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. یہ اعتراضوں کے جوابات بھی آپ کو آنے چاہیے, اس لیے میں نے اس کو قرآن کی تفسیر کی چیز تو نہیں تھی, لیکن قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ کو جو اس کے اوپر ایک جگہ نہیں, ہزاروں جگہ, سینکڑوں بھی نہیں, ہزاروں جگہ لوگ جگہ طرح طرح کے جو ہیں وہ کٹوجتی کے لیے اعتراض کرتے ہیں.
تو ہمیں ان کے جوابات بھی معلوم ہونے چاہیے، قرآن فہمی کے اندر اسے شامل ہونا چاہیے، اس لیے میں نے اسے شامل کر لیا. تو اب اس کا ٹرانسلیشن یہ ہو گیا، تم یہ کہو، تم ایسے شروع کرو کہ شروع اللہ کے نام سے، تم ایسے دعا کرو. تو یہ اس میں محذوف ہے، قل اس کے اندر چھپا ہوا ہے. اور قرآن شریف میں بہت سی آیتیں ایسی آئیں گی جہاں پر قل چھپا ہوا ہے، جہاں آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ کون کہہ رہا ہے. کہیں حضرت جبریل کہہ رہے ہیں، اللہ کا کلام ہے، کہیں انسان کہہ رہے ہیں، کہیں نبی کہہ رہے ہیں، تو اسے مان لیا جائے گا. ان میں بہت سے مقام ایسے ہیں کہ جو سچ مچ وہاں پر ان کا کتھن بتایا جا رہا ہے، اور بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں آپ کو قل محذوف ماننا پڑے گا. تم یہ کہو، تم ایسے پڑھو، تم ایسے دعا کرو، تم یہ اعلان کرو. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی پہلی آیت، اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور لگاتار رحم فرمانے والا ہے. اس میں 4 الفاظ ہیں. یہ بے تو پریپوزیشن ہے ساتھ، اسم اللہ الرحمن الرحیم، اس آیت کے 4 الفاظ ہیں. ان میں سے چاروں پر ہم الگ الگ غور کریں گے فی الحال اگلی مرتبہ. یہ ڈیٹیل ابھی چلے گی آگے. لوگوں نے بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں اس پر، بسم اللہ کی تفسیر میں. ایک مفسر ہیں یا ترجمہ کرنے والے کہہ لیجیے آپ، احمد حلوسی، یہ ٹرکش ہیں، ترکی کے. یہ صوفی ہیں، اور انہوں نے کامنٹ اس میں لکھی ہے، پھر انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن بھی ہے اس کا، وہ بھی نیٹ پر آپ کو مل جائے گی. اس کی ڈیٹیل جسے شوق ہو سے دیکھیے گا نکال کر. ہر ایک کو اتنا شوق نہیں ہوتا کہ جا کے پھر یہ چیزیں بھی نکال کر دیکھے. اور انگلش میں ملے گی ظاہر ہے، ترکی آپ سمجھیں گے نہیں، کہیں اردو میں ملے گی نہیں یا ہندی میں. تو شروع کے اس کے 50-60 صفحے جو ہیں، اس کے بعد ترجمہ شروع ہوا ہے. شروع کے جو 50-60 صفحے ہیں، وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے یہ روحانی تفسیر کی ہے، وہ پورے قرآن کی روحانی تفسیر. تو بہت انٹرسٹنگ کچھ باتیں ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ اپنی نالج کے لیے دیکھیے جیسے دیکھنا ہو، یہ نہیں کہ آپ اس سے ہر چیز سے ایگری کریں. میں بھی نہیں کرتا ہر چیز سے. جو کچھ انہوں نے کئی باتیں بہت قیمتی ہیں. لفظ اللہ پہ بحث کی ہے انہوں نے، اور اس پوائنٹ پر، اس نقطے پر بحث کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ملتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ تو تمام قرآن کا خلاصہ ہے. اس کی ہم بات کریں گے جب ہم باقی سورہ فاتحہ کی اور آیات پر آئیں گے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم باقی پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے جو ہے، یہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ ہے. اب یہ پھر تصوف کی باتیں جا رہی ہیں، اس بیس سے انہوں نے کیا کیا بتایا ہے اور کیا کیا نکالا ہے. اور بے کا نقطہ حضرت علی نے کہا کہ یہ بے کا جو نقطہ ہے یہ بہت اہم ہے. یہ نقطہ جو ہے، یہ ڈاٹ، یہ پھر باقی پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بے کا خلاصہ ہے. اب اس پر انہوں نے کچھ اپنی تفسیر دی ہے اس قول کو بھی لے کر، اور وہ اسے مانتے ہیں. اس قول کو بالکل صحیح ماننے کے بعد اب آپ نے سن لیا، اس کا مطلب آپ کی کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. میں اسے نہ غلط کہہ رہا ہوں نہ صحیح کہہ رہا ہوں، لیکن وہ اس کی پھر اس کے معنی کی تفسیر کرتے ہیں، وہ کہ کیسے یہ خلاصے ہیں اور کیا ہے، اور اس کے اندر کیا گہرائیاں ہیں اور کیا تصوف کی باتیں ہیں، اور پھر اللہ لفظ کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے. یہ انشاءاللہ پھر اتنی گہرائیوں میں تو ہم نہیں جائیں گے. اس پہ موٹی کتابیں خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں بہت سے لوگوں نے لکھی، ان گہرائیوں میں بھی نہیں جائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا کہا. عام لوگوں کے سے اتنا معلوم ہونا چاہیے، لفظ اللہ پہ تھوڑی سی رہے گی، ڈسکشن ہوگا. اور ڈسکشن چونکہ ہوگا تو اس میں وقت لگے گا. میں الرحمن اور الرحیم ان 2 لفظ کے بارے میں مختصر سی بات میں رکھے دے رہا ہوں. اس وقت پھر زیادہ تفصیل سے رکھوں گا آئندہ مرتبہ انشاءاللہ. آئندہ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفصیل یا تفسیر یا جو کچھ بھی یہاں پر ہم مختصر تفسیر رکھ رہے ہیں وہ پوری ہوگی. الرحمن الرحیم دونوں رحم لفظ سے بنے ہیں. الرحمن کے اندر بے پناہ ایک جوش ہے، جسے کہتے ہیں بے ساختگی،
جیسے سمندر کی جیسے مثال دی جاتی ہے کہ جیسے وہ مد و جزر آتا ہے، جوار بھاٹا، کرسٹ اینڈ رف، تو وہ ایک بڑی تیزی کے ساتھ میں رحمت جوش میں آ جائے. تو یہ رحمان ہر ایک کے لیے ہے. وہ ہوا، پانی، مٹی، آگ، دنیا کی ضرورت کی چیزیں وہ اپنے نافرمانوں کو بھی دیتا ہے. جو لوگ ڈس اوبیڈینٹ ہیں، جو اسے نہیں مانتے، انہیں بھی دیتا ہے. یہ اس کی رحمانیت ہے جو عام ہے سب کے لیے. اور رحیمیت جو ہے اس کا، یہ رحم کی وہ صفت ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جو اچھے کام کرتے ہیں ان کو اچھا بدلہ دے گا. یہ بھی اللہ کے رحمت ہی ہے. یہ رحمت کی وہ صفت ہے کہ اچھے کام کرنے والوں کے عمل ضائع نہیں جائیں گے اور ان کو اس کا بدلہ ملے گا. تو جو ہمارے کاموں کے اچھے ریزلٹس وہ دیتا ہے، وہ اس رحمت کی جس صفت کی وجہ سے دیتا ہے، اور یہ صفت اس کی چلی جا رہی ہے. یہ ایسا ہے جیسے سمندر کی پھر مثال دیں تو ایک دور تک جہاں تک نگاہ جا رہی ہے وہاں پانی ہی پانی ہے، پرسکون، ایک جوش مارتا ہوا، ایک پرسکون، لیکن جہاں تک نظر جا رہی ہے وہاں تک ہے. یہ اونچی لہر تو ایک ہی جگہ تھی، پورے سمندر پر نہیں تھی، اور سمندر کا پانی سکون اور سکوت کے ساتھ میں وہ دور تک چلا گیا ہے. یہ مثال ہے رحیمیت کی کہ اس کی رحمت لگاتار ہے، اور ہر عمل کا کوئی عمل اکارت نہیں جاتا، کوئی بیکار نہیں جاتا، اور اس کا بدلہ پھر ملتا ہے. یہ رحیمیت کی صفت کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ دونوں رحمت کی صفات ہیں. پھر انشاءاللہ ان چاروں الفاظ کے اوپر اسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی رہی تو آئندہ مرتبہ، آئندہ جمعرات کو 8:30 بجے.